السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے بات کر رہا تھا میں یہ جادو کے بارے میں، سحر کے بارے میں، شیطان کے بارے میں، کہ آپ وہ سلام علی نوح فی العالمین جو ہے اس کو آپ لگائیں اور اس کو سونگیں۔ سونگنے کے بعد پتہ چلے گا کس قسم کی بدبو آتی ہے۔ بدبو کی بھی الگ الگ قسم ہوتی ہے، لیکن اس کا عمل کیا ہے؟ اب بدبو تو آ گئی، لیکن اس کا عمل کیا ہے؟ اس کا سب سے آسان عمل جو ہے وہ سلام علی نوح فی العالمین کو ایک کاغذ پر لکھ لیا جائے اور اس کو پورے بدن کے اوپر اس طرح پھیر کر کے ایسے اپنے تکیے کے نیچے، پیلو کے نیچے رکھ کر سو جائیں۔ پھر دوسری رات کو وہی کاغذ اپنے پورے بدن کے اوپر ایسے رب کرتے جائیں اور سلام علی نوح فی العالمین پڑھیں۔ 19 دن کا عمل ہے، روزانہ 19 مرتبہ پڑھیں سلام علی نوح فی العالمین۔ وہی جو کاغذ میں لکھا ہے اس کو اپنے بدن پر ملتے جائیں، پورے بدن پر، اور اس کے بعد اس کو تکیے میں رکھ کر سو جائیں۔ پھر دوسرے دن، تیسرے دن، اسی طرح 19 دن عمل کریں، دیکھیے وہ پھر دیکھیے بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر پرابلم ہے تو پھر دوسرے 19 دن، میں کہتا ہوں کہ اگر 40 دن کر لیں گے تو انشاءاللہ جادو فوراً ختم ہو جائے گا۔ اگر شیطان اور جنات ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ زبردست عمل ہے یہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین۔ بہت ساری پریشانیوں کے لیے زبردست عمل ہے، اس کو آپ کیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بہت سی مرتبہ جو ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں نسیان کی بیماری ہے، دماغ کی کمزوری، بھول جاتے ہیں۔ جب اوور 50 ہوتے ہیں اب بھولنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نسیان۔ آدمی کوئی چیز یہاں رکھتا ہے، بھول گیا، کچھ لکھا ہے، بھول گیا، کچھ کام کیا ہے، بھول گیا، کچھ کام کرنا ہے، بھول گیا، کسی کو کچھ کہنا ہے، بھول گیا۔ تو اس کے لیے زبردست عمل ہے، سن لیں۔ ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی مولانا صاحب، میں اسکاٹ لینڈ سے بول رہی ہوں۔ مجھے پیٹ کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، ڈکار آتے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں، سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، تو بہت تکلیف میں ہوں۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ اسکاٹ لینڈ سے۔ اسکاٹ لینڈ سے، ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے، میں بھی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا، ٹھیک۔ آپ کو پیٹ میں درد ہے، پیٹ پھول جاتا ہے؟ جی، کھاتی ہوں تبھی نہیں، تبھی گیس بہت زیادہ، بہت اچھا زیادہ ڈکار ہیں، بہت ہیویلی، اور ٹھیک رات کو سو نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا بہت سی مرتبہ رات میں جادو کی وجہ سے خاص بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن 4 خواب میں سے کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے۔ 4 خواب ایسے ہیں کہ وہ اکثر جس پر جادو کا اثر ہوتا ہے اس کو یہ خواب زیادہ آتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، برا ہو جوان۔ سمجھ لو اگر اس قسم سے خواب آئیں تو اکثر 95% ہوتا ہے اس کو سحر، شیطان کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے، کبھی خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ سنسان جگہ میں ہے، جنگل میں ہے، گھوم رہا ہے، ایسی جگہ میں جہاں کوئی نہیں ہے، ایسی جگہ میں یہ گھوم رہا ہے، اکیلا اکیلا پریشان ہے۔ یہ ہیں سنسان جگہ میں اگر کوئی آدمی خواب دیکھتا رہے، جنگلوں میں ہے، پریشان ہے، راستہ نہیں مل رہا ہے، یا پھر درخت سے نیچے یا اوپر سے نیچے، سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہے تو بالکل ایسا لگتا ہے اتر نہیں سکتا، راستے بلاک ہو چکے ہیں، ایسے تو سمجھو یہ اس کے اوپر کسی نے سحر کیا ہے۔ یہ اکثر علماء کرام بتاتے ہیں۔ نمبر 2، کبھی خواب میں جانور کو پیچھے لگتا ہوا، مارتا ہوا، کاٹتا ہوا دیکھتے ہیں، جیسے دیکھا مثال کے طور پر لائن پیچھے دوڑ رہا ہے، شیر دوڑ رہا ہے، چیتا دوڑ رہا ہے، اونٹ دوڑ رہا ہے، اور یا سانپ دوڑ رہا ہے، اور یا اس کو کاٹتا ہے، یا اس کو مارتا ہے، یا اس کو بھگاتا ہے، سمجھو اس پر بھی کچھ سحر کی علامت ہے، جادو کی نشانیاں ہیں۔ یہ دوسری علامت ہے جادو کے ہونے کی۔ اور
تیسرا، خواب میں جب دیکھے تب شیطان کو دیکھتا رہتا ہے، جنات کو دیکھتا رہتا ہے، اور ایسے ڈراؤنی شکل اس کو نظر آتی ہے، ڈراؤنی شکل، بہت خطرناک شکل نظر آتی ہے۔ جب دیکھے تب خواب میں شیطان سے لڑتا رہتا ہے، شیطان سے مقابلہ ہوتا رہتا ہے، یہ تیسری اس کی علامت ہے۔ اور نمبر 4 جو ہے، خواب میں گندی چیزیں دیکھتا ہے، کبھی پیشاب، کبھی پاخانہ، اور بدبودار چیزیں، کبھی کالا کالا پانی، اور کبھی کوئی سڑی ہوئی چیزیں اس کو نظر آتی ہے۔ یہ بھی جادو کی بہت خطرناک علامت ہے۔ یہ 4 علامت ہے۔ اگر یہ 4 علامتوں میں سے یہ اکثر ہے، ورنہ اور بہت ساری ہے بدن کے اندر میں، اور بہت ساری میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن یہ 4 اکثر آتی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کو جادو ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک نسیان کا وظیفہ بتا رہا تھا، اور بیچ میں کال آ گیا۔ نسیان کا وظیفہ ہے بھولنے کا، اوور 50 ہو جاتا ہے تو آدمی بھولتا ہے، تو اس کے ایک حکیمی چیز ہے اور ایک وظیفہ ہے۔ حکیمی چیز یہ ہے کہ گرم گرم کوئی چیز نہ کھاؤ نہ پیو، ایک دم گرم گرم چیز، وارم ہو تو ٹھیک ہے، ایک دم گرم گرم چیز، آدمی چائے بہت گرم گرم پیتا ہے، قہوہ بہت گرم گرم پیتا ہے، کھانا گرم گرم کھاتا ہے، ایک تو ہے وارم ہے، تھوڑا کم ہے، اور ایک دم گرم ہے، تو پھر اس کو جلد نسیان کی بیماری لگتی ہے۔ یہ حکما اور حکیم لوگ کہتے ہیں کھانے بیٹھے تو کھانا ایک دم گرم گرم نہ کھا، ویسے بھی ممنوع حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے۔ نمبر 2 ہے سورۃ الحشر، 28 پارے میں ہے، جس کسی کو بھی نسیان کی بیماری، ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں، حافظ بنتے، قرآن یاد نہیں ہوتا، کوئی چیز یاد کرتے یاد نہیں ہوتی، ایگزام آ رہا یاد کرتے وہاں جا کے بھول جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں، اوور 50 ہو گئے، بھولنا شروع ہو گئے، زبردست عمل ہے سورۃ الحشر کا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، اولیاء کرام نے، کہ سورہ حشر کو ایک بار جتنے آدمی ہیں گھر میں، مثال کے طور پر گھر میں 5 آدمی ہیں، گھر میں 5 آدمی ہیں، تو پھر 5 گلاس پانی لیا جائے، اور اس میں ایک بار سورۃ الحشر وضو کے ساتھ دیکھ کر پڑھ لی جائے، اور اس جگ میں، اس بوتل میں، اس پانی میں دم کر کے سب کو ایک ایک گلاس پلایا جائے۔ 28 پارے میں سورۃ الحشر، اس کو کیا جائے روزانہ پابندی سے، قریباً کم سے کم 21 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ نسیان کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں، بعض مفتیان کرام، کہ فرض نماز کے بعد اپنے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر، پیشانی پر ہاتھ رکھ کر، یا قویو اللہ کا نام ہے 7 بار پڑھ لیا جائے، پھر اپنی ہتھیلی پر دم کر کے اپنے پیشانی پر پھیر دیا جائے۔ یا قویو ہاتھ رکھ کر پڑھیں، اس کے بعد دم کریں اور اپنی پیشانی پر پھیر دیں، تو دماغ کی کمزوری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اگرچہ حکمہ کہتے ہیں بادام کھاؤ، فلاں کھاؤ، فلاں کھاؤ، لیکن قرآن بھی ایک عجیب وظیفہ ہے۔ 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے نسیان کے بارے میں۔ اگر کوئی دشمن بہت زیادہ پریشان کرتا ہو، بہت زیادہ، ہر وقت، تو پھر کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟ یا مذلو 7 بار ہر نماز کے بعد پڑھے، اللہ اس کو ذلیل کرے گا، 7 ٹائم اونلی۔ ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا ایک لڑکا ہے، وہ کبھی بہت اپسیٹ ہو جاتا ہے، اینگری ہو جاتا ہے، ہمارا بات نہیں سنتا ہے،
کچھ الٹا پلٹا کچھ کرتا ہے، اس کے لیے کیا کرے؟ ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے، انشاءاللہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. جی ٹھیک ہے. بہن نے ایک سوال کیا تھا کہ پیٹ کا مسئلہ رہتا ہے، اس کو گیس ہوتا ہے، پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے. تو ایک حکیم کو میں نے پوچھا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا زبردست عمل. کہا جس کو پیٹ میں گیس رہتا ہو، درد رہتا ہو اور پیٹ پھول جاتا ہو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ٹیبل اسپون ایپل سائڈر ونیگر لینا ہے. ایپل سائڈر ونیگر ملتا ہے، اور اس میں اللہ کا نام یا سلامو یا سلامو یا سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، اس ایک چمچ والے ایپل سائڈر ونیگر میں، اس ونیگر میں 7 بار یہ آیت کریمہ یا تو یا سلام اللہ کا نام، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی ایک دم کر لیں، اور دم کر کے اس کو شام کو سونے کے کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد آپ پی لیجئے. انشاءاللہ پیٹ کا مسئلہ آسان ہو جائے گا. مسلسل کیجئے، 1-2 دن نہیں، 11-15 دن کیجئے. آپ کے گیس کا مسئلہ، پیٹ کے درد کا مسئلہ، پیٹ کے پھولنے کا مسئلہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور سوال تھا کہ بچہ غصہ بہت کرتا ہے. آج کل ینگسٹرز ہے، بہت غصہ کرتے ہیں. ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھتے، ماں باپ کو دشمن سمجھتے ہیں. گھر میں کچھ کام کا کہو تو غصہ کرتا ہے، کوئی چیز کہو تو بس ماں باپ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. حالانکہ یاد رکھو، ماں باپ سے بڑھ کر کسی کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی ہے. انبیاء کے بعد، انبیاء علیہ السلام کے بعد ماں باپ ہے جن کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہے. تو ایک زبردست وظیفہ ہے، اپنے بچوں کے لیے وظیفہ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ایک مسئلہ ڈسکس کرنا تھا کہ میرے ہسبینڈ ہے ان کی آلریڈی شادی ہوئی تھی، وہاں سے ریلیشن شپ ختم ہو گیا تھا، ڈیورس ہو چکی تھی. اس کے بعد میری ان کے ساتھ شادی، ایک بیٹی بھی ہم کی آلریڈی. وہ جو پہلی والی تھی، اب وہ اتنا تنگ کر رہی ہے، حالانکہ اس کا کوئی لین دین کچھ بھی نہیں ہے. ایوری تھنگ از کلیئر. رشتہ ختم ہو گئے 3-4 سال ہو گئے. اب اس کو شک ہے کہ میرے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی ہے. اب کبھی پولیس کے پاس جاتی ہے، کبھی سوشل سروس والوں کو کیب کسٹم کا انوالو کرتی ہے، کبھی کیا کرتی ہے. مطلب اسے اتنا تنگ کیا ہوا ہے، پورے گھر کو تنگ کیا ہوا ہے. مطلب رات کو نہ سو سکتے، کبھی ڈر ہوتا پولیس نہ آ جائے. حالانکہ کوئی غلطی نہیں ہے، بچی ماں سے ملتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اتنی کوئی عجیب عورت ہے نا، مطلب کہنا نہیں چاہیے. اس نے بہت تنگ کیا. اور ہم لوگ نہ رات سو سکتے نہ دن. اتنا کچھ پڑھتے ہیں، سارا کچھ پڑھتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں کہ جان چھوڑے پر وہ نہیں چھوڑتی. صدقہ خیرات، دعا، وظیفے، ختم سب کر رہے ہیں. عمرے پہ میرے مدر ان لا فادر لا گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے دعا کی. لاسٹ ٹائم کورس تھا ہمارے بچے کے لیے، انہوں نے وہاں پہ جا کے دعا کی. ایوری ون میرے پیرنٹس ہر بندہ دعا کرتے تھے. عورت جان نہیں چھوڑتی. ہم جیسے ایریے میں رہتے ہیں وہاں پہ ہیں نان مسلم، تو پتہ وہ آ کے دروازوں پہ نوک کرنا شروع کر دے گی، کبھی گالیاں دے گی. ایون کہ میرے ہسبینڈ کو مارنے کے لیے آتی، منہ نوچتی ہے، مارتی ہے. کوئی عورت ایسا کر سکتی ہے فار نو ریزن. کوئی ایسا کہوں کہ چلے میرے ہسبینڈ نے کچھ کیا ہے، کچھ بھی نہیں. رشتہ خود وہ عورت یہاں سے گئی ہے رشتہ ختم کر کے. اچھا، اور اس بیسکلی اس کی میں تاریخ یہ طلاق کہ بچی کو برباد کرنا ہے. طلاق طلاق ہوئے بھی 4 سال ہو گئے ہیں. اچھا، 4-5 خود سال اس نے ہو گئے. طلاق لی تھی. اچھا، تو بچی کس کی ہے؟ بچی تو میرے ہسبینڈ کی ہے. ہاں، تو وہ تو اتنا وہ اب بس بچی کو ٹارگٹ بنا کے نا ہسبینڈ کو ذلیل کرنا چاہتی ہے اور بچی کو اسپائل کرنا چاہتی ہے. وہ پتہ ہے آپ کو یہاں کا ماحول کیسا تھا، ہمارے بچے تو خراب ہو جاتے ہیں. ہم تو الحمدللہ مسلمان پیدا ہوئے، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی ایسے ہوں. تو بچی کو بھی اس طریقے سے اسپائل کرتی ہے، باہر آگے پیچھے لے کے جانا. چھوٹی بچی ہے 8 سال کی، تو وہ اس بچی کے ذہن پہ کیا اثر پڑے گا. ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں بچی کو اچھا ماحول ملے، دینی ماحول ملے. کورٹ میں جا کے اس نے ہمارے اگینسٹ ہر چیز. بچی 2 سال کی تھی، وہ خود چھوڑ کے گئی تھی.
اب کبھی پیسے مانگے گی، کبھی کہے گی یہ، کبھی کہے گی آپ اپنی یہ کہ وہ، حالانکہ ریالٹی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا خود وہ اس نے رشتہ ختم کیا اور اب اسے بچی اتنا ابھی تنگ فی کیا نا الحال کہ ہمارا بچی کہاں رہتی تمہارے پاس ہے یا؟ فادر کے ساتھ، وہ شروع دن سے اپنے فادر کے ساتھ رہی ہے. وہ اس اچھا کو دیکھتی ہی نہیں تھی. وہ جب پیدا ہوئی تھی 3 دن کی، 2 دن کی، صحیح. تو وہ ایک چھوڑ کے چلی جاتی تھی کام پہ اس کو، مطلب ہاں. اور ایوری تھنگ نا ریکارڈ کرتی رہی ہے بیسکلی. کورٹ میں گئی ہے ہمارے اگینسٹ کافی نا بڑی تکلیف کی چیزیں کی. اس نے اپنی چیزیں ہائڈ کر کے نا، تو ہمارے میرے لاس کی جو چیزیں تھیں وہ اس نے سامنے سے، اپنا اس نے کچھ نہیں بتایا. ہم ہر وظیفہ پڑھتے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، نفل اللہ تعالیٰ جو توفیق دے رہے ہم کریں. لیکن اب صرف بچی کا ڈر ہے کہ اس بچی پہ رکھ کے نا، اوپر سے اب میرا بھی اور میرے ہسبینڈ کا بھی رشتہ خراب کر رہی ایک طریقے سے. بچی کو بیچ میں لا کے میرے ہسبینڈ کو مطلب وہ کر رہی ہے، اسپوائل کر رہی ہے، بلیک میل کرتی ہے. بچی کے بھی دماغ اسی طریقے سے خراب کرے گی وہ. اب آپ کو پتہ ہے کورٹ کے معاملے کتنے یہاں پہ ڈیفیکلٹ ہیں. سوشل سروس والے، کیف کس والے، ان کو اتنا، اور وہ اب نا اس اسٹیج پہ آ گئی کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم سے سوشل سروس والے بچی نہ لے لیں. اس بات کا زیادہ ڈر ہے. چلیں وہ تو جو کری پر بچی نہ اسپوائل ہو جائے. ٹھیک، آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. معذرت چاہتی ہوں میں نے آپ کا اتنا ٹائم لے لیا، لیکن اتنی مجبور تھی، اتنی پریشانی ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. اچھا کوئی فکر نہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سنتے رہیے. ٹھیک ہے. تو ایک سوال تھا کہ بچہ بہت غصہ کرتا ہے اور غلط کام بھی کرتا ہے اور رکتا نہیں غلط کاموں سے. تو ایک وظیفہ تو میں نے بتایا تھا ابھی سورہ فاتحہ کا، اہدنا الصراط المستقیم. لیکن دوسرا ایک وظیفہ جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور یہ وظیفہ جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کھانے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی خادمہ جو ہے کھانا لے کر آئی، نہیں گرم گرم شوربہ لے کر آئی اور مسٹیک سے گرا ان کے اوپر، تو بہت غصے میں آ گئے. تو ان کی خادمہ نے یہ وظیفہ پڑھا تھا، جس کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا اور معاف تو معاف اس کو آزاد بھی کر دیا. یہ وظیفہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. تو ایک ورڈ ہے صرف، والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے. والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ. یہ جو جملہ ہے قرآن کی آیت کا، یہ اس کو 21 بار پڑھ کر پانی میں دم کرو اور بچے کو پلاؤ، چائے میں، شوگر میں، یا اس کے پیلو پر یا اس کے فوٹو پر دم کرو. انشاءاللہ بچہ کا غصہ ختم ہوگا، خام ڈاؤن ہو جائے گا. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. میں نے کئی لوگوں کو یہ بتلایا، الحمدللہ ان کے بچے نارمل ہو گئے جو بالکل ڈرگز پر تھے، غصہ ماں کو باپ کو کٹا اور کٹی کہنے والے تھے، آج وہ نمازی بن گئے ہیں الحمدللہ. تو اس کا ضرور آپ خیال رکھیے کہ آپ اس وظیفے کو جب کریں تو وضو کے ساتھ ہو. اور ضروری تو نہیں وضو، لیکن اگر منہ پہ پڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی وضو ضروری نہیں، لیکن وضو کے ساتھ ہو تو ایک تاثیر ہوتی ہے. والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے. اس کا مطلب یہی ہے غصے کو پینے والے. پوری آیت ہے والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے. تو اس میں یہ آیت ہے والکاظمین الغیظ. اس کو آپ 21 بار 21 ٹائم پڑھیں، بچے پر دم کریں. جو بھی بچہ ضدی ہو، اسٹبن ہو، بات نہیں سنتا ہو، اسکول نہ جاتا ہو، غلط کام کرتے ہو، گندے کام کرتے ہو، اس پر دم کر دیجئے 21 بار انشاءاللہ. اگر چھوٹے بچے ہیں تو سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھیے والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ 21 بار، پھر اس کو دم کر دو. آپ دیکھیں گے ضد بھی ختم ہو جائے گی، غصہ بھی ختم ہوگا. غلط کام کے لیے میں نے بتلایا اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنی ہے اور اہدنا الصراط المستقیم 21 ٹائم پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس کو پلانا ہے. یہ بھائی نے جو سوال کیا تھا اپنے بچے کے لیے، بلکہ یہ سب کے لیے بہت کام کا عمل ہے. چونکہ میں آپ کے سامنے وہ باتیں بتاؤں گا جو میری 30 سالہ زندگی میں، 30 سال سے میں یہ وظائف بتاتا ہوں، 30 سالہ زندگی میں جو زیادہ تر لوگوں کو ہیلپ کیا ہے، جس کا اثر بہت زیادہ ہوا ہے. ایفیکٹ تو ہر چیز کا ہوتا ہے، لیکن بعض چیزیں بڑی تجربے میں آئی ہوئی ہے، اور جس کا تجربہ اور ایکسپیرینس کیا ہے تو آپ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے اور بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آپ کر کے دیکھیے. بہن نے سوال کیا کہ اس طریقے سے کوئی عورت بہت پریشان کر رہی ہے. عام طور پر میرے 30 سالہ زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ میں ان کو
ایک ہی وظیفہ، اور وہ بھی وظیفہ کیسا ہوگا؟ بہت زیادہ اللہ کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کے ایک آیت ہے جو پہلے سپارے میں انبیاء علیہ السلام کو خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے، بہت زیادہ۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی، وہ تو آج کوئی کرتا بھی نہیں ایسا، سجدے میں جائیں پتھر رکھ دیا، اوجری رکھ دی اونٹ کی، اور کیا کانٹے رکھتے تھے، گالیاں دیتے تھے، پتھر مارتے تھے، تھوکتے تھے، اور کیا اللہ پاک نے پہلے سپارے میں دوسرے رکوع میں ایک آیت بیان کی ہے، سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَہُمْ لا یرجعون، سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَہُمْ لا یرجعون۔ نماز کے بعد صبح یا شام کوئی بھی ایک نماز کے بعد آنکھ بند کر کے تصور کر کے آپ اس کو پڑھیں، اس کا تصور کر کے آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر کبھی تمہارے سامنے وہ، یہ میں نے تجربہ کیا ہے کئی لوگوں سے الحمدللہ، وہ باہر آ کر بھی کچھ ڈال جاتے تھے اور الحمدللہ اس کے بعد بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت ہے پہلے سپارہ میں، فرسٹ پارہ ہے، سیکنڈ رکوع میں، سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَہُمْ لا یرجعون۔ یہ آیت کثرت سے پڑھیں، کم سے کم 21 ٹائم، 41 ٹائم، 111 بار اس کو پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دشمن سے ہماری حفاظت کریں گے۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، سب دعا کر لو۔ اللہ تعالیٰ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، گھر پریشان ہے، گھر بیمار ہے، گھر کے اندر میں اولاد نافرمان ہے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے اللہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل، رب محمد، اے محمد کے رب ہم تجھ سے مانگتے ہیں اللہ سارے لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان کر دے، سب کی بیماریوں کو دور فرما، دشمنوں سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمناوت سے حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین ظالموں کے ظلم سے بچا لے، اللہ العالمین ظالموں کے ظلم سے بچا لے، الہ العالمین جادوگروں کے جادو سے حفاظت فرما، اے اللہ شیاطین کی شیطنت سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو بھی پریشانیاں ہوں گھروں میں، اے اللہ ان تمام کو دور فرما، گھریلو جھگڑوں کو ختم فرما، میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے اللہ اس کو ختم فرما، ایک دوسرے میں سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ نصیب فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ قرۃ عین بنا، اللہ ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما، ہماری روزی میں برکت نصیب فرما، جن کے رشتے نہیں ہوتے اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب فرما، اے اللہ صالح رشتے نصیب فرما، جو رشتے والے ہیں الہ العالمین جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما، اپنے فضل و کرم سے اللہ ہماری دعاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور پورے یوکے میں جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا سب مخلصین کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ آج میں اجازت لیتا ہوں مفتی سراج، انشاءاللہ پھر آئندہ منڈے کو 8 سے 9 بجے ہمارے پروگرام میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔